السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک صحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبھی برات، آج کی مقدس رات، ایسی رات جس رات کا کوئی جواب نہیں، کوئی مثال نہیں، یہ مقدس شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک نازل عطا فرمایا۔ اسی رات میں گناہ سے توبہ کرنے کا تمام اہمیت رات اللہ تبارک و تعالی نے بنایا کہ بندہ تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے وہ چیز عطا کرتا ہوں۔ مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کرتا ہوں، اللہ خود فرماتا ہے۔ تو ہم اور آپ وہ دولت نہیں مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف ایک چیز مانگو، جس چیزوں کو اللہ نے ارشاد قرآن میں فرماتا ہے، یقیم الصلاۃ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ قرآن وہ کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب میں کوئی عیب نہیں، جس کتاب سے کوئی مسلمان مراد رکھ لے کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے تو گویا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے سب برات کے دن عبادت کر لے، مکہ مدینہ میں جا کے عبادت کر لے، گنبد خضرا کے احرام فرمانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کے پاس جا کر عبادت کر لے۔ قرآن پاک پر شک کرنے والے مسلمان تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ اور شب برات کی رات عبادت کرنے کے باوجود بھی سب سے پہلے کہ آپ عبادت کرنے سے پہلے آپ گھر میں کس کو راضی کرتے ہیں، سب سے بڑا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت دیا تو جنت الوالدین والحقوق، والد والدین کے حقوق پہلے ادا کرو۔ تم سے ناراض ہو ماں تو تم ماں کو پیر کو قدموں کے نیچے جھک جاؤ، ماں سے غلطی مانو، ماں سے معافی طلب کرو کہ میری ماں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تم مجھے گناہ کو معاف کر دے۔ تو معاف کر دے گی تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف عطا کرے گا، مجھے بھی معاف کرے گا۔ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوگا، نماز پڑھیں گے وہ قبول ہوگا، ورنہ آپ کتنا بھی نماز پڑھ لیں گے، شب برات کے دن نماز پڑھ لینے سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، شب قدر کی رات میں جاگ لینے سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں جائیں گے جنت میں؟
نہیں جا سکتے جنت میں، اس لیے نہیں جا سکتے کہ تم سے تمہاری ماں ناراض ہے، تم سے تمہارے باپ ناراض ہے. تمہارے گھر میں چاہے جتنی بھی خوشی ہو، تم اپنی ماں باپ کو خوش نہیں کرو گے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ تمہاری نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر تمہیں منہ پہ مار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے ماں باپ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ بہت بڑا عبادت گزار ہے. سب قدر کی رات میں توبہ کر لیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے گا. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف کرنے سے پہلے اپنے والد و والدین کے حقوق کو پہلے ادا کرو، تب تم جنت میں جائے گا، تب تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. مسلمانوں کان کھول کے سن لو، دنیا کی تمام عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے ایک ماں کی اور باپ کی قدموں کے نیچے جھکنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مرتبہ ماں کو اور باپ کی مرتبہ عطا فرمایا کہ عبادت کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اللہ فرماتا ہے کہ تم عبادت فرض ہے، لیکن فرض وہ فرض ہے جس سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو. جب تمہاری ماں خوش رہے گی، باپ تم سے خوش رہیں گے، جنت میں جانے سے کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. 3 عبادت تمہارے لیے وہ جنت میں گارنٹی سے لے جا سکتا ہے. 3 عبادت. فرسٹ عبادت اللہ کی عبادت جسے کہا جاتا ہے نماز. نماز پڑھو اور نماز بچاؤ. نماز پڑھنے سے سب سے زیادہ بچانے پہ خیال رکھو. کسی غیر محرم کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی قانون میں گرفتار ہو جائے گا. اور دوسرا، اپنی ماں اور باپ کی قدموں کے نیچے جھک جاؤ. تمہیں گارنٹی ہے کہ تم جنتی ہو، گارنٹیڈ جنتی ہو. اور تم سے ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گئے تو تم تو جنت کے مستحق ہو نہیں، جہنم کے مستحق ہو. جہنم میں جانے کی گارنٹی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.